علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کو شریعت کی روشنی میں پرکھا اور دیکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو، کوئی وقت، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ثواب کی بجائے الٹا گناہ ملتا ہے، اور ان چیزوں کا تعلق شرک سے ہے، بدعات سے ہے۔ ان کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے، توحید و سنت سے قطعاً نہیں ہے، دور تک بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میری اور آپ کی بات دین کا درجہ نہیں رکھتی، حتیٰ کہ ائمہ کرام محدثین اعظام ان کی بات بھی دین کا درجہ نہیں رکھتی۔ دین نام ہے کتاب اللہ کا، دین نام ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اصحاب رسول اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی عملی تصویر بن کر دکھایا ہے۔ ہمیں ان کی طرح طرز عمل اپنانا ہوگا، عبادت، معیشت، معاشرت۔ اللہ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ناظرین کرام، پہلے نمبر پر کالا سوٹ پہننا، بالخصوص محرم کے مہینے میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کالا سوٹ پہننا حرام ہے، کالا سوٹ پہننا جائز ہے، لیکن اہل السنہ لوگوں کو اور اہل الحدیث کو بالخصوص اس مہینے میں بچنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں سے مشابہت نہ ہو جو اصحاب رسول کے دشمن ہیں، جو اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر، جو اہل بیت سے بھی ناآشنا ہیں اور اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اور چند ایک اہل بیت، سب کا نہیں، چند ایک اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اور ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی مبالغہ آرائی کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ کالا سوٹ جو ہے پہننے سے بچیں، گریز کریں۔ یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ سوگ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اس کو، جبکہ یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ مستقل طور پر ہر سال سوگ کا مہینہ اس کو سمجھ لینا۔ ہاں، کس کو دکھ نہیں ہے؟ حضرت حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور وہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت علی کے نور نظر اور ہمارے دلوں کے، ہمارے قلوب کے سرور اور سکون جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والہانہ محبت کی ہے اور والہانہ محبت کرنے کے لیے سکھائی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر یہ کسی بیان میں پہلے بھی آپ بیان سن چکے ہوں گے، اس حوالہ سے میرا بیان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اپنا شان کے حوالہ سے، ان کی منقبت کے حوالہ سے، اور ان کی شان اور منقبت بیان کرنا ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، باعث افتخار اور باعث نجات سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی کہتے ہیں صرف تذکرہ کر لینا کافی نہیں، اصل بات ہے ان کے کردار کو اپنائیں۔ اگر ان کے کردار کو اپنائیں گے تب بات بنے گی، وگرنہ خالی تذکرے اور تبصرے اور تقریریں اور تحریریں اور محافل اور مجالس اور پھر رنگ بھی عجیب و غریب قسم کا اپنانا نہایت غلط ہے۔ بچیے بچیے بچیے، اللہ سے ڈریے، اللہ کے غضب کو ہم دعوت نہ دیں دین کا نام لے کر۔ ناظرین کرام، یہ کالا لباس جو ہے یہ اس مہینے میں پہننے سے ہم گریز کریں۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، ایک واقعہ ہے، وہ مولانا منظور صاحب سناتے ہیں کہ کیونکہ اس مہینے کو اپنا سوگ والا سمجھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اسلام کی تاریخ میں کوئی ایک شہید نہیں، اسلام کی تاریخ میں ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں شہداء ہیں، اور اسلام کی تاریخ میں کوئی دن آپ کو خالی نظر نہیں آئے گا، کوئی رات خالی نظر نہیں آئے گی کہ کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہو، کسی نہ کسی تابعی کی، تبع تابعی کی، اہل بیت میں سے کسی کی، اور یہ شہداء کی قربانیاں ایک یہ تاریخ سے یہ عبارت ہے، اور یہ ایک پوری داستان ہے۔ کیا شہداء کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں؟ کیا شہداء کی شہادت پر سینہ کوبی کرنے کا اسلام طرز؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ شہداء کا تو اللہ کے ہاں بڑا درجہ بلند ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اور ان کی عظمت کو ہر مسلمان سلام پیش کرتا ہے۔ محرم کے مہینے میں لوگ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نحوست والا ہے، نعوذ باللہ، اور اس مہینے میں بلائیں آتی ہیں، بالخصوص اس کے پہلے 13-15 دن جو ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم یہی طرز عمل اپنائیں، میں نے عرض کیا کہ کتنی شہادتیں ہیں، دوسروں سے پھر دشمنی کیا ہے؟ ان کے دنوں پر حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت ہے،
اور اسی طرح حضرت عمر فاروق کی، حضرت علی المرتضیٰ کی رمضان میں شہادت ہوئی، کئی ایک شہادتیں ہیں، کس کس، سید الشہداء امیر حمزہ ہیں، حضرت انس بن نضر ہیں، حضرت خبیب جیسے، حضرت بلال جیسے تڑپائے گئے، مارے گئے اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ پھر ان کے نام پہ بھی کوئی دن مقرر کیا ہم کریں گے؟ ان کے نام پر بھی ہم واویلا کریں گے؟ ان کے نام پر بھی ہم ایسا کریں گے؟ نہیں، نہ ان کے نام پر نہ ان کے نام پر۔ ہاں، غم کس کو نہیں جس کا پیارا دنیا سے چلا جائے، غم تو اس کو پوری زندگی رہتا ہے۔ کیا ایک دن کا یہ غم ہے؟ وہ مخصوص کیفیت تو وہ 3 دن ہے، اور جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس کی مخصوص اپنا کیفیت جو ہے یا حیات جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، جسے عدت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ برسی اور یہ اس طرح کی کیفیت ہر سال اپنانا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ برات جا رہی تھی تے وہ نا ایک بندہ کہندا، ایک بابا جی کہن لگے مولوی صاحب کام بڑا خراب آ۔ وہ کہندے کی جی؟ کہندے یہ نا برات مینوں نہیں امید کہ گھر ٹور پہنچے گی خیریت نال۔ کیوں بابا جی؟ دیکھو جی محرم دے مہینے شادی ہو رہی۔ اچھا بابا جی اگر گھر میں برات خیریت سے پہنچ گئی تو پھر؟ انہوں نے کہا پھر ایسے ہے کہ اپنا یہ لڑکی لڑکے کا دلہے دلہن کا نباہ نہیں ہوگا، ان کے اندر جو ہے وہ اپنا پیار محبت نہیں ڈلے گی، ان کے پیار محبت نہیں آئے گی، نہ چاکیاں جنم لیں گی۔ اچھا بابا جی اگر وہ ان کا پیار محبت اور نباہ بھی ہونا شروع ہو گیا، اللہ کو منظور، پھر انہوں نے کہا پھر اولاد نہیں ہوگی۔ بابا جی اگر اولاد بھی ہو گئی، اس نے کہا جی پھر ایسے ہی ہے کہ وہ بہنگی کانی لولی اور لنگڑی پیدا ہوگی۔ اچھا بابا جی اگر اولاد بھی صحیح پیدا ہو گئی تو پھر وہ کہتا ہے وہ تو پکا ہوا بھی ہیں۔ یعنی جو عقیدہ توحید کی بات کرتا ہے، جو اصحاب رسول جیسا جذبہ اور ایمان رکھتا ہے، جو اہل بیت جیسی تڑپ اور ولولہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے ناظرین سے، اپنے سامعین سے، اپنے پیاروں سے اور سننے والوں سے عرض کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے ہر ایک کی بات کے پیچھے نہ لگیں۔ جو بات کتاب و سنت سے میچ ہوتی ہے، اس دماغ کو اللہ نے یہ عقل دی ہے، شعور دیا، فہم دی ہے، اس سے دین کو سمجھیں، سیکھیں۔ ایک تو یہ بات تھی۔ اور دوسرے نمبر پر ابھی یہ قربانی کا مہینہ گزرا ہے، کہتے ہیں جی محرم سے پہلے گوشت جو ہے وہ کھا لینا چاہیے، محرم 100 کا مہینہ، اس مہینے میں اس سے پہلے ختم کرنا چاہیے۔ یہ بھی اپنی طرح سے کوئی طرز عمل نہیں، کوئی کسی صحابی کے کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ صدقہ کرنے کا، قربانی کا گوشت صدقہ کرنے کا، ذخیرہ کرنے کا، کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذخیرہ کرنے کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی، آپ 2 3 4 ماہ کے لیے سٹور کر سکتے ہیں، آپ اسے خشک کر کے یا فریج میں رکھ سکتے ہیں، اگر وہ صحت کے لیے مضر نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر جان ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح تیسری بات، یہ محرم کے مہینے میں قبرستان جانا بالخصوص، قبرستان جانے سے کون منع کرتا ہے؟ قبرستان جانا چاہیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آ جائے، قبرستان جانے کا صرف ایک مقصد ہے، صرف ایک، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ دعا کر سکتے ہیں، جائز ہے، مسنون ہے، لیکن دعا تو گھر بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں قرآن خوانی اور وہاں اذان پڑھنا، وہاں تکبیر، وہاں نماز، اور وہاں بیٹھے رہنا گدی نشین بن کر، اور یہ اس طرح کے معاملات کرنا۔ بچیے، اللہ کے غضب سے ڈریے، پیارے نبی کی سنت کو اپنائیے، آپ کے طرز عمل کو اپنائیے، اصحاب رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنائیے، اسی میں خیر ہے۔ اسی طرح قبرستان میں، اور پھر قبرستان میں 9-10 محرم کو وہاں جو دینگا مشتی ہوتی ہے اور جہاں وہ کھانے پکائے اور وہاں اہتمام کیا جاتا ہے، وہ تو موت یاد ہی نہیں وہاں رہتی۔ وہاں تو لوگ عجیب و غریب مقاصد ہوتے ہیں، اور کہ ایک طرف مرد ہیں، عورتیں ہیں، یہ خلوت والا ماحول ہے، مخلوط ماحول ہے، اور وہاں آنکھ مٹک کے چل رہے ہیں، اور بے حیائی ہے، اور رسم بنی ہوئی ہے۔ کیا موت صرف اس مہینے میں یاد آنی چاہیے؟ باقی مہینوں میں موت نہیں یاد آنی چاہیے؟ اور پھر قبرستان میں مٹی پہ لڑ پڑتے ہیں، پانی پہ لڑ پڑتے ہیں، قبرستان کی بے حرمتی، حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی، کیا رونا روئیں کرنے والے کون ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے۔ ناظرین کرام، یہ وہ تیسری بات تھی قبرستان کے حوالہ سے۔ چوتھی بات، سبیلیں لگانا۔ کون سبیلوں سے روکتا ہے؟ کیا سبیل صرف محرم کے مہینے لگانی چاہیے؟ نہیں، یہ جب مرضی لگائیں۔ دن خاص کرنا صدقے کے لیے شریعت میں یہ ناجائز ہے، یا روزے کے لیے دن خاص کر لینا، یا کسی عبادت کو اپنی طرف سے خاص کرنا۔ ہاں، جس کو کتاب اللہ نے
جس کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا وہ تو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے خاص کرنا یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ہم کوئی دن خاص نہیں کر سکتے عبادت کے لیے، کوئی رات ہم خاص نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک خاص جو طرز عمل اپنائیں۔ اور پھر سبیلوں میں اس میں غیر اللہ کے نام پہ لگائی جاتی ہیں، اس میں بدعتیہ انداز اپنایا جاتا ہے، شرک و بدعت والا انداز۔ اور صدقہ کریں لیکن دن خاص نہ کریں، اللہ کے نام کا دیں، غیروں کے نام کا نہ دیں۔ اور اسی طرح پھر سنت کے مطابق خرچ کریں، سنت کے مطابق کھائیں پئیں، کون روکتا ہے؟ ہم قائل و فاعل ہیں اس چیز کے، ہم صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ طرز عمل جو ہے نا ہمارے یہاں کھانے پینے کے جو بہانے بنے ہوئے ہیں ہم اس سے بچیں۔ جتنا مخلوق صدقہ کرتی ہے، اگر یہ صرف ایک اللہ کے نام پر ہو اور سنت کے مطابق ہو اور دن کو خاص نہ کیا جائے، عین شریعت کے مطابق ہو، دیکھنا کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں برکتیں اسی لیے نازل نہیں ہوتی کہ صدقہ کرنے کے مقاصد یا نیتیں کچھ اور ہیں یا طریقہ غلط ہے۔ ناظرین کرام، اگلی پانچویں اور آخری بات یہ ہے، میں جی حضرت حسین دا منگتا، تینوں منگتا کنے بنایا؟ اللہ کے بندے غور کر، اپنے بیٹے کو بیٹی کو، یا خود تو جا رہا ہے، حضرت حسین کا منگتا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسین؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، کون سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ریحانتا یا من الدنیا علی ھذا القیاس۔ میں کس حضرت حسین کی شان یہ ایک الگ موضوع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی ان کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی ہے۔